الله أكبر الله أكبر. آخر ہماری عقلوں پر کیا پردہ پڑ گیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کعبۃ اللہ کا طواف ہے، کوئی CBSE کا سلیبس نہیں اور کوئی SSC کا سلیبس نہیں اور کوئی ایجوکیشن نہیں اور کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں. کعبۃ اللہ کے سائے میں حضرت ام سلمہ طواف کر رہی ہے، سواری پر ہے. آپ نے فرمایا تو کہ مردوں کے پیچھے سے طواف کرنا، مردوں کے پیچھے سے طواف کرنا اور کعبے سے فاصلے پر رہتے ہوئے طواف کرنا. طواف میں کون گناہ کا ارادہ کرتا ہوگا اور کون وہاں پر کوئی بدنیتی سے چلتا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد و عورت کے وہاں پر بھی اختلاط کو پسند نہیں فرمایا. مسجد نبوی میں جس زمانے میں عورتیں آیا کرتی تھی، اس زمانے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ نماز پڑھانے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھ جاتے. پہلے عورتیں مسجد سے نکل جائیں، اس کے بعد آپ مردوں کو نکلنے کی اجازت دیتے تھے. بلکہ ایک مرتبہ آپ نے اس تمنا کا اظہار فرمایا، میرا دل چاہتا ہے اس دروازے کو عورتوں کے لیے مخصوص کر دوں اور سوائے عورتوں کے کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہو. آج بھی اس دروازے پر مسجد نبوی میں باب النساء لکھا ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عاشق رسول حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا اب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس تمنا کے سننے کے بعد اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا جس دروازے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے مخصوص قرار دیا ہے. آخر کو ایجوکیشن کو ہم اپنا کلچر کیوں سمجھتے ہیں؟ آخر ہم کو ایجوکیشن میں اپنی لڑکی کو داخل کر کے کیسے مطمئن ہیں کہ اس کی حیا محفوظ رہ جائے گی، اور اپنی بیٹیوں کو وہاں پر پڑھانے کے لیے بھیج کر کیسے ہم مطمئن ہیں کہ اس کی پاک دامنی محفوظ رہ جائے گی. فون کا زمانہ، انٹرنیٹ کا زمانہ، ابھی ہماری بیٹیاں 20 سال کی ہو گئی، 16 سال کی ہو گئی، قرآن کے ظاہری الفاظ کو پڑھنا نہیں جانتی ہے. قرآن کے پیغام، قرآن کی روح، قرآن کا مزاج اور اہل قرآن کی صحبتیں یہ تو بہت دور ہے. گودے اس سے کبھی کی ویران ہو گئی، کبھی کے نسلیں اس سے اجڑ گئی. اس لیے میرے عزیزو سب سے پہلی ضرورت ہے کہ دنیا میں جو بھی سیکولر کی آواز لگا رہا ہے وہ سیکولر نہیں ہے، وہ غیر جانبدار نہیں ہے، وہ ضرور اپنے اسکول کے ساتھ اپنے مذہب کی دعوت دے رہا ہے. ملپلی کے اسکول میں ہمارے میرے محترم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک صاحب اپنے بچے کو ٹوپی اور اپنی بیٹی کو اوڑھنی پہنا کر وہاں پر لے جانے لگے اور نیچے ڈھیلا ڈھالا کچھ شلوار انہوں نے اپنی بیٹی کو یونیفارم کے ساتھ پہنا دیا. جب وہ اسکول میں داخل ہوئے تو آفس سے ہی پرنسپل نے کہا یہاں پر نہیں چلے گا، ہم سیکولر ہیں، ہم ریلیجیس آئیڈینٹیفیکیشن باقی رکھنا نہیں چاہتے، یہاں سے نکلو، یہاں سے نکلو. جب وہ پیرنٹس آئے تو پیرنٹس نے کہا اگر آپ سیکولر ہیں تو آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ کیوں نصب کر رکھا ہے؟ اگر آپ سیکولر ہیں تو یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کا اسٹیچو کیوں لگا کر رکھا ہے؟ اگر آپ کوئی مذہب پسند نہیں ہے، اگر آپ کمیونسٹ ہیں تو پھر آپ کرسمس ڈے کیوں مناتے ہیں؟ آپ اپنے کیلنڈر کی شروعات جارجین کیلنڈر کے ذریعے سے، عیسائی کیلنڈر کے ذریعے سے کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے پاس وہ سارے تہوار کیوں ہیں جو عیسائیوں کے تہوار کہلائے جاتے ہیں؟ تو اس لیے میرے عزیزو اگر ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، بقول حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کے مسلمان مسجدوں کے گنبدوں پر پیسہ لگانے کے لیے تیار ہے، مسجدوں کے میناروں پر پیسہ لگانے کے لیے تیار ہے. مسلمان آج مذہب کے لیے احتجاج اور مظاہرے کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنی نسل کے لیے دینی اور عصری ادارے کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ولکن الیتیم یتیم العلم والادب. یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہو، یتیم وہ ہے جس نے مسلمانانہ تربیت اپنی اولاد کو نہ دی ہو، جو مسلمان باپ رہ کر بھی اس بچے کے حق میں تربیت کے اعتبار سے مر چکا ہو.
اور اس نسل کے مسلمان باقی نہ رہنے کی وجہ سے وہ باپ صاحب اولاد رہ کر بھی باز ہو، کیونکہ اس کی نسل مسلمان باقی نہیں رہی۔